میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، مگر رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو کوئی آدمی معروف عبادت کے علاوہ ذکر کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی طرف سے معذرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا دعویٰ اور خواہش ہے کہ محبت کریں گے، تو پھر اس پر آپ معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں محبت نہیں کر سکتا۔ پھر اگر آپ کو حکم دیا جائے کہ محبت کرو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں معذور ہوں۔ اس وقت آپ کی طرف سے یہ خواہش ہے کہ معروف سے زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ آپ کا اپنا شوق ہے۔ اور شوق کی تعریف یہ ہے کہ شوق وہ ہوتا ہے جو اپنی راہ میں مجبوری نہ آنے دے، اور اگر مجبوری ہو رہی ہے تو پھر یہ شوق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی کا حکم ہو، اور شوق جو ہے وہ حکم کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی حکم دے کہ اللہ کو دریافت کرو تو یہ عرفان والی بات نہیں ہے، بلکہ عرفان جو ہے وہ شوق کا نام ہے۔ اگر شوق پیدا ہو جائے تو پھر رکاوٹ کیسی؟ پھر کون منع کر سکتا ہے؟ جس کو شوق ہو اس کے لیے کھلا میدان ہے اور وہ تلاش کرے۔ انسان اس وقت ڈگمگا جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ مجھے شوق تو ہے لیکن مجبوری ہے، محبت کرنے کا جذبہ ہے لیکن ہم کر نہیں سکتے، میں بڑے کام کرتا لیکن نہیں کروں گا۔ تو یہ سب دنیا داری کی باتیں ہیں۔ ایسا آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا گھوڑا ہے جو سمندر کو عبور کر جائے اور آسمان کی طرف چلا جائے، مگر یہ ہمت نہیں کرتا۔ اس لیے اگر شوق ہے تو وہ کام کرو، کیونکہ شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جس آدمی کا جو دعویٰ ہے اسی کے ذمے ثبوت مہیا کرنے کا فرض ہے، تو شوق کا ثبوت کون دے گا؟ جو دعویٰ کرے گا وہی ثبوت دے گا۔ اور شوق کیا ہے؟ مجبوری کو راہ سے ہٹانا، معذرت کی راہ سے ہٹانا۔ تو شوق وہ ہے جو اپنے راستے میں مجبوری اور معذوری کو نہ آنے دے۔ شوق کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف ان تک سفر کرنا۔ شوق میں تھکاوٹ نہیں آ سکتی، شوق میں بیزاری نہیں آ سکتی، شوق میں مجبوری نہیں آ سکتی۔ شوق چلتا جاتا ہے، شوق بے دم نہیں ہوتا۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا۔ جن لوگوں کو یہ شوق ہوا آپ ان کی زندگی پڑھ لیں، کوئی ایک مثال اپنے سامنے رکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ شوق کیسے چلتا گیا۔ شوق دریا کی طرح ہے اور یہ منزل سے پہلے نہیں رکتا، شوق چلتا جاتا ہے۔ خدا کرے کہ شوق پیدا ہو جائے۔ شوق میں نہ دن ہے اور نہ رات ہے، اور نہ صبح ہے نہ شام ہے، وہاں ہر موسم ایک ہی موسم ہے۔ بس شوق چلتا جاتا ہے۔ شوق جو ہے وہ غم میں بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے، خوشی میں بھی جھکتا ہے۔ ہر کیفیت اسے اللہ کے قریب رکھتی ہے۔ کوئی موسم اسے اللہ سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ شوق والے نے اللہ کو مان لیا اور محبت سے اس کی طلب کی۔ شوق اور محبت سے اللہ کو پکارنے والا رکتا نہیں، وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ جس قیمت پر ہو وہ جاتا ضرور ہے، اس نے جانا ضرور ہے۔ اساں صرف ہر ماہی دے دیس جانا۔ تو شوق والے نہیں رکتے۔ جس کو ذکر کا شوق ہو وہ پھر نہیں رکتا، وہ ضرور ذکر کرتا ہے۔ سر اسلام میں سکون قلب کے لیے کیا بتلایا گیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ سکون قلب نہیں ملے گا، اطمینان قلب۔ سکون قلب صرف اللہ کے ذکر سے ملے گا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سکون قلب ایک عطا ہے۔ سکون قلب کسی کی مہربانی سے ملتا ہے۔ آپ میں اگر ہمت ہے تو آپ اللہ کا ذکر کریں، محویت پیدا کریں، میڈیٹیشن کریں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی ویسے ہی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ سکون قلب عطا فرما دیتا ہے۔ خواہشات کم ہو جائے تو سکون قلب آ جاتا ہے۔ حاصل کی بجائے احسار پیدا ہو جائے تو سکون قلب آ جاتا ہے۔ احسار کے معنی قربانی کے ہیں۔ مثلا جو چیز آپ نے محنت سے کمائی ہے وہ اپنی خوشی سے آپ کسی کو دے دے تو پھر آپ کو سکون قلب بڑا آ جائے گا۔ اصل میں سکون قلب حاصل کرنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ سکون قلب حاصل نہ کرو،
بلکہ کسی کو سکون قلب دو۔ سکون قلب دوسروں کے سکون دینے سے ملتا ہے۔ کوئی پریشان آدمی ڈھونڈو کہ کون ہے، آپ اس کو سکون قلب دے دو۔ اس کو آپ نے سکون قلب دے دیا تو پھر آپ کو سکون قلب مل جائے گا۔ آپ سکون دیتے جاؤ تو پھر آپ کو سکون ملتا جائے گا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سکون لینے کی خواہش کو ہی چھوڑ دو تو یہ سکون قلب ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بے مقصد ہونے سے بچاؤ، آپ با مقصد ہو جاؤ۔ اگر آدمی با مقصد ہو جائے تو نیند بھی مقصد ہے اور جاگنا بھی مقصد ہے۔ چاہے کسی ایک شخص کی محبت میں ہی گرفتار ہو جاؤ اور آپ زیادہ مقاصد سے بچو۔ آپ لوگ زندگی کے 10 مقاصد چھوڑ دو، صرف زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ چاہے آپ کسی نادان شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ، اجازت ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایسے آدمی سے محبت کرنے والا بھی شروع میں بڑی دانائی حاصل کر جاتا ہے۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے، تو محبت جو ہے یہ سکون قلب کا باعث ہے۔ عبادت سکون قلب کا باعث ہے، ذکر سکون قلب کا باعث ہے، دوسروں کو سکون دینا سکون قلب کا باعث ہے، اور تنہا بیٹھنا سکون قلب کا باعث ہے۔ صرف خالی تنہا بیٹھنا، بغیر کسی عبادت کے تنہا بیٹھو تو یہ سکون قلب کا باعث ہے۔ کسی آستانے پر جا کر بیٹھنا سکون قلب کا باعث ہے۔ محنت سے حاصل کیے ہوئے پیسے کو ایثار کرنا سکون قلب کا باعث ہے۔ تو سکون قلب کے بڑے طریقے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سکون قلب کے لیے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ خالی آسمان کو دیکھنے سے سکون نازل ہوتا ہے، کہ آسمانوں کی سیر سے فن تخلیق کی ثنا اور فن تخلیق کو سلام۔ سبحان اللہ! گویا کہ خالق کی کیا بات ہے، کیا تخلیق ہے۔ صرف ایک پھول کی پتیوں کو دیکھو تو کیا تخلیق ہے۔ خالق کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا بات ہے، کیا چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے۔ ساری داد بجائے تخلیق کو دے دو تو پھر سکون پیدا ہو جائے گا۔ انسان جو ہے وہ سکون قلب خود ضائع کرتا ہے اور یہ اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے اور بڑی کوشش سے پریشان کرتا ہے، ورنہ اس کا سکون کیسے برباد ہو۔ یہ کسی کو چھیڑ کے، کسی کو تنگ کر کے، کسی سے مار کھا کے، کسی کی پگڑی اچھال کے اور ایسے تماشے کرتا رہتا ہے کہ پھر اپنا سکون ضائع کر بیٹھتا ہے۔ پہلے دوسرے کو چھیڑتا ہے اور پھر خود پریشان ہوتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ لہٰذا آپ دوسروں کی تذلیل کرنا چھوڑ دو، شکایت کرنا چھوڑ دو اور تنقید کرنا چھوڑ دو۔ جو آدمی تنقید کرنے والا نہیں ہوتا وہ سکون میں رہتا ہے۔ تقاضا چھوڑ دو، شکایتیں چھوڑ دو، گلہ چھوڑ دو، شکوے چھوڑ دو، سب کو چلنے دو۔ اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے، بس آپ اپنا کام کرتے جاؤ۔ آپ کو وہ تاریخی فقرہ یاد ہوگا کہ ہمیں تو ہمارے اونٹ دے دو، باقی رہ گیا خانہ کعبہ، جس کا ہے وہی سنبھالے گا۔ تو آپ لوگ اسلام کے لیے فکر نہ کرو اور اسلام کو بچانے کی زیادہ فکر نہ کرو، اسلام کو وہ خود بچائے گا۔ آپ لوگ اسلام کی بجائے خدا کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ چھوڑ دو تو سکون آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ خالی سجدہ کر لو اور جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ، پھر بے شمار حساب سے سکون ملے گا، کیونکہ اس وقت تک سر اٹھانا ہی نہیں ہے جب تک سکون نہ ملے۔ آپ کا کوئی ایک بیس ہونا چاہیے کہ جس سے سکون ملے۔ سکون کا معنی ہے کہ ساکن حالت میں ہونا۔ تو آپ کسی ایک مقام پر ساکن ہو جاؤ، سٹے کر جاؤ، پھر بس سکون ہی سکون ہے۔ اپنی حرکت کو بند کرو، بلکہ حرکتیں بند کرو، اور یہ حرکتیں اگر بند ہو جائیں تو سکون ہو جاتا ہے۔ سر آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان نہ بنا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کو مسلمان نہ بنا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر تعلق کے کبھی تبلیغ نہ کرو۔ اگر ایک ناواقف آدمی ہے اور آپ چلتے چلتے اسے تبلیغ کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ انسان اوفینڈ ہو جاتا ہے، غصہ کر جاتا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ تعلق پہلے بناؤ اور تبلیغ بعد میں کرو۔ اور اتنی بات آپ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے بدظن نہیں ہوا۔
اور آپ اللہ تعالیٰ کو مہربان سمجھو اور اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی مانگتے رہنا اور دعا کرتے رہنا ہے کہ جو کچھ ہم سے ہو گیا اللہ تعالیٰ وہ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں بتا رہا تھا کہ گنہگار کو تو معافی مل سکتی ہے لیکن شیطان کو معافی نہیں مل سکتی۔ گنہگار اور شیطان کا فرق میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ گنہگار وہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور شیطان وہ ہے جو اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرے، غلطی پہ اصرار کرے۔ بس جو اپنے گناہ کو ڈیفینڈ کرنا چاہے، گناہ پہ اصرار کرے، اس کو معافی نہیں ہے، اور جو کنفیس کرے، اپنا گناہ مان لے، اس کو معافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری کوتاہیوں کے باوجود معاف کرے، یعنی جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہماری غلطیاں معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک اچھی زندگی میں داخل کرے، یہ زندگی بھی اور آنے والی زندگی بھی اچھی کرے۔ ہماری زندگی میں آنے والے تمام تضادات اللہ کریم حل فرمائے اور ہمیں سکون قلب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو سکون قلب کب ہے؟ جب آپ کا حاصل اور آپ کی آرزو برابر ہو جائے تو اس طرح سکون قلب آ جاتا ہے، ورنہ حاصل کم رہ جائے اور آرزو بڑھ جائے تو پھر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ خدا آپ کی آرزوؤں کی ٹانگیں کاٹ دے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے کہ آپ کی آرزویں کم ہو جائیں۔ لمبی آرزوؤں کو کم کرو اور چھوٹی آرزو کرو۔ صرف 4 دن کی زندگی ہے۔ آپ لوگ دعا کرو کہ اللہ کریم ملک کے حالات بہتر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے زمانے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اچھے زمانے آپ کی زندگی میں آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اچھے زمانے بھی ہوتے ہیں اور وہ زمانے آنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سچوں کو نافذ کرے اور اللہ تعالیٰ نیک کو توفیق دے کہ وہ نافذ ہو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔